دولت کا اہنکار۔ ایک بادشاہ نے اپنے ملک میں ظلم ستم کر کے بہت سا خزانہ جمع کیا اور آبادی سے باہر جنگل میں ایک غار میں سارے خزانے کو خفیہ طور پر چھپا دیا تھا۔ اس خزانے کی صرف 2 چابیاں تھیں، ایک چابی بادشاہ کے پاس اور ایک اس کے وزیر کے پاس تھی۔ ان دونوں کے علاوہ کسی کو بھی اس خفیہ خزانے کا معلوم نہ تھا۔ ایک روز کسی کو بتائے بغیر بادشاہ تنہا اپنے خزانے کو دیکھنے نکلا اور غار کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا اور اپنے خزانے کو دیکھ دیکھ کر خوش ہو رہا تھا اور خزانے کی چمک سے سکون پا رہا تھا۔ اس دوران وزیر کا اس علاقے سے گزر ہوا اور اس نے دیکھا کہ خزانے کا دروازہ کھلا ہے۔ وہ حیران ہو گیا اور خیال کیا کہ کہیں کل رات جب میں خزانہ دیکھنے آیا تب شاید خزانہ کا دروازہ کھلا رہ گیا ہوگا۔ اس نے جلدی جلدی خزانے کا دروازہ باہر سے بند کر دیا اور وزیر چلا گیا۔ ادھر خزانے کو نہارنے کے بعد بادشاہ فارغ ہوا اور دروازے کے پاس آیا تو یہ کیا، دروازہ تو باہر سے بند ہو گیا تھا۔ اس نے زور زور سے دروازہ پیٹنا شروع کیا، پر افسوس ان کی آواز سننے والا اس جنگل میں کوئی نہ تھا۔ وہ چلاتا رہا پر افسوس وہ تھک ہار کے خزانے کو دیکھتا رہا۔ بادشاہ بھوک اور پانی کی شدت سے بے حال ہو رہا تھا، دیوانہ سا ہو گیا۔ وہ رینگتا رینگتا ہیروں کے صندوق کے پاس گیا اور بولا، اے دنیا کے نایاب ہیرو، مجھے ایک گلاس پانی دے دو۔ پھر موتی سونے چاندی کے پاس گیا اور بولا، یہ موتی چاندی سونے کے خزانے، مجھے ایک وقت کا کھانا دے دو۔ بادشاہ کو ایسا لگا کہ ہیرے موتی اسے بول رہے ہو کہ تیری ساری زندگی کی کمائی تجھے ایک گلاس پانی اور ایک وقت کا کھانا نہیں دے سکتی۔ بادشاہ بھوک سے بے ہوش ہو کے گر گیا اور جب اسے ہوش آیا تو سارے موتی ہیرے بکھر کے دیوار کے پاس اپنا بستر بنایا اور اس پر لیٹ گیا۔ وہ دنیا کو ایک پیغام دینا چاہتا تھا لیکن اس کے پاس کاغذ اور قلم نہیں تھا۔ اس نے پتھر سے اپنی انگلی پھوڑی اور بہتے ہوئے لہو سے دیوار پر کچھ لکھ دیا۔ وزیر اور پوری فوج بادشاہ کو تلاش کرتے رہی۔ بہت دنوں تک بادشاہ نہ ملا تو وزیر بادشاہ کے خزانے کو دیکھنے آیا تو وزیر نے دیکھا کہ بادشاہ ہیرے جواہرات کے بستر پر مرا پڑا ہے اور اس کی لاش کو کیڑے مکوڑے کھا رہے تھے، اور بادشاہ نے دیوار پر خون سے لکھا ہوا ہے، یہ ساری دولت ایک گھونٹ پانی اور ایک نوالے کے برابر بھی نہیں ہے۔